بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجوع پاکستان کا آج کا جو پروگرام ہے ہم وہ کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ پروگرام ہمارا لاہور میں جو اسموک کے بارے میں تھا اور پولیوشن کے بارے میں تھا، اور وہ اس پروگرام کے بعد آج تک کوئی 4 دن ہو گئے ہیں۔ صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، اور اس کو اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتایا جائے تو جو کرونا کے وقت میں جو خطرہ تھا، جو خرابی تھی، یہ اس سے زیادہ خرابی ہے، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ اور جو انوائرمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کووڈ سے بڑا یہ جو ایک چیلنج ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے نپٹا نہیں جا رہا۔ میں رات سن رہا تھا، ہماری جو پنجاب کی بڑی قابل ایک خاتون منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بڑا اچھا انہوں نے کیا، لیکن ان کا زیادہ جو فوکس تھا نا وہ 2 چیزوں پہ تھا۔ ایک وہ کہہ رہی تھی کہ جی انڈیا سے آتی ہے ہماری پولیوشن، وہ جلاتے ہیں جو سٹبل ہوتا ہے، جو مڈ ہوتے ہیں اس کے فصلات کے، اور دوسرا ہمارے اپنے ذمہ دار جو ہیں یہ جو جلاتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ ڈفر کروں گا کہ محترمہ کو شاید پتہ نہیں کہ یہ جتنا بھی، چاہے انڈیا کو لے آئیں چاہے آپ پاکستان کے ذمہ داروں کو لائیں، یہ جو مڈ جلاتے ہیں منجی کے اور گندم کے، اس سے 5% بھی اسموک نہیں ہوتی۔ باقی عوامل ہیں جو کہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر وہ 5% ہیں تو آج کل تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تھیوری بالکل غلط ہے، یہ ذہن سے نکال دیں، اپنی پلاننگ خود کریں۔ اگر اس بیس پہ آپ رہیں گے تو آپ کوئی بڑی پلاننگ یا بڑا مسئلہ یا بڑا ایشو جو ہے، جو آپ نے عملی ایک قدم اٹھانا ہے، وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بھٹوں میں آلموسٹ زگ زیگ جو آپ کی ٹیکنیک تھی وہ زیادہ لگ گئی ہے، بھٹے ہاؤس سے دور ہیں، بھٹوں کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں فیکٹریز۔ دیکھیں ہمارے لاہور کے پاس جو سندر کا فیکٹری ایریا ہے، اس کا لاہور سے باہر ہی ہے تقریباً، اس کو بھی میں نہیں اتنا زیادہ کرتا، وہ ٹھیک ہے پولوشن ضرور ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لاہور کے اندر ہمارے باغبان پورہ سائڈ پہ، بادامی باغ کے سائڈ پہ جو لاہور کی پیریفریز ہیں، جو بیرونی علاقہ ہے، وہاں پہ لوہے کے کارخانے ہیں جو یہ سریا بناتے ہیں۔ یہ پرانے بزنس مین ہیں، لاہور کے فیملیز ہیں، ان کے کارخانے ہیں، بڑا کام ہے، بڑے لوگ ہیں، یہ سارے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہیں۔ مثلا میاں اظہر کے کارخانے ہیں، پیپلز پارٹی کے چند صاحب ہیں، ان کے ہیں، اور بھی لوگ ہیں کافی باغبان پورہ کے ادھر کے۔ یہ ٹائر جلاتے ہیں رات کو، جو ربڑ کے ٹائر ہوتے ہیں ان کا دھواں بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ بھی کافی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا بھی اور بھٹوں کا اور فیکٹریز کا اگر حصہ بنا لیا جائے لاہور کے ریفرنس سے، تو یہ اس کو آپ 15% کہہ دیں۔ اب میں آپ کو بڑے یہ ریسرچ بیسڈ بات بتا رہا ہوں، فگر بتا رہا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ جو انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں ان سے انٹرویو کیا ہے، ملا ہوں، ڈاکٹرز ہیں جو، تو انہوں نے یہ مجھے بات بتائی ہے کہ 5% آپ ذمہ داروں کو دے دیں، اس میں انڈیا کا ذمہ دار بھی آ گیا، پنجاب کا بھی آ گیا، اب سندھ کا ذمہ دار نہ کہنا شروع کر دیں۔ اچھا پھر آ گیا جناب فیکٹری اور بھٹے، وہ 15% کر لیں، تو 20% جو اسموک ہے ان میں کنٹریبیوشن ان 2 عوامل کی ہے۔ اب آ جاتا ہے جی باقی 80% کون کر رہا ہے۔ دیکھیں جو میجر پارٹ ہے، جو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ ہے سب سے بڑا گاڑیوں کا، جو لاہور میں گاڑیاں چلتی ہیں، ڈیزل، پیٹرول، موٹر سائیکل ہیں، رکشے ہیں، چنچیز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دھوئیں سے یہ اسموک بنتی ہے، اور وہ جب ملتی ہے مٹی میں، اب یہ تو ایک ہو گیا فیکٹر میجر۔ اب جو مٹی ہے ہمارے شہروں میں، صفائی نہیں ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، صفائی ویسے نہیں ہوتی بازاروں کی، وہ جو گاڑیاں چلتی ہیں تو مٹی اڑتی ہے، اس کے ساتھ دھواں ملتا ہے، تو وہ ہوا کو اور زیادہ بڑا ایک لیتھل قسم کا وہ ایک بناتے ہیں کیمیکل، جو کہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ تو یہ ہے آپ کا پرابلم، اس کو سمجھ لیں۔ اور قارئین کو میں یہ اس لیے دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس پہ اتنا ایمفسس نہیں کر رہی پنجاب گورنمنٹ جتنا ہونا چاہیے۔ محترمہ نے جو پریس کانفرنس کیا ہے وہ انڈیا پہ سارا ڈال کے چلی گئی ہیں۔ بھائی آپ نے کیا کیا، سکول بند کر دیے، لاہور میں جی بڑی گاڑیوں کا جی 2 دن داخلہ بند رہے گا۔ بھائی وہ تو آپ کی چلو تھوڑا بہت سمجھ لیں کہ کوئی 5% شاید فرق پڑے، اصل چیز ہے کہ جو لاہور کے اندر گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ اب میں بتاؤں گا
یہ آپ کو پرابلم کی سمجھ آ گئی. اب میں اس کا حل بتاؤں گا. دیکھیں یہ مٹی میں کاربن مکس ہوتا ہے, یہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے, اس سے آپ کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے. پھیپھڑوں میں جائے گی, اب انسان کے اندر جاتی ہے, پورا اندرونی نظام جو آپ کا ہے وہ اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. 5 سال آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے اور انسان بہت جلدی بیمار ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا پرابلم. اب اس کا جلدی میں حل بتاتا ہوں جو کرنے والے کام ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے آپ ایک اپیل کریں تمام لاہور کے رہنے والوں کو کہ بھائی سڑک پہ اگر گاڑیاں ہماری جو پریزنٹلی ہیں اس سے ہاف گاڑیاں ہو جائیں. یہ ہاف گاڑیاں ہوں گی سوموار سے لے کے جمعرات تک. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کمپلیٹ چھٹی کر دیں. کوئی اسکول نہیں کھلے گا, کوئی بالکل چھٹی, جس طرح کرونا میں ہوا تھا. دیکھیں میں یہاں پہ کوئی یہ ہماری سیاسی بحث نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ بہت بڑا میں اس کو سراہتا ہوں اور میرا یہ کمپلیمنٹس ہیں. اور میں یہ جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے بہت بہتر طریقے سے کووڈ کو نپٹا تھا. دیکھیں انہوں نے کنسرن شو کیا تھا, ٹی وی, اخبار, اشتہارات. بھائی آپ کا ٹی وی ہے, پبلک اویئرنیس کے اشتہار آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اتنا تک نہیں آپ نے کہا کہ ماسک لو. بھائی ماسک بہت ضروری ہے. جو بندے ہمارے کام کر رہے ہیں, سڑکوں میں پھر رہے ہیں, وہ ماسک کے بغیر باہر نہ آئیں. نمبر 1, آدھی گاڑیاں لاہور میں ہو جائیں. اور نمبر 2, 3 دن چھٹی ہو, جمعہ ہفتہ اتوار. اس کے علاوہ یہاں گاڑیاں بالکل بند ہو, وہ گاڑیاں چلیں جو بہت ایمرجنسی کی کاریں ہیں, وہ بھی کچھ جواز کے بغیر نہ چلیں. پھر آ جاتا ہے ماسک. جو بھی بندہ سڑک پہ آئے, پیدل ہے, وہ ماسک پہننا ضروری ہوگا. پولیس کی پیٹرولنگ ہے, ان کے پاس بھی ماسک ہوں اپنے, اور وہ ہر بندے کے پاس کھڑے ہو کے اس کو, جس کے پاس ماسک نہیں ہے اس کو ایک ماسک دے دے. یہ 3 ہو گئے جی. اب یہ تو ہو گیا امیجیٹ جو میئرز ہم نے لینے ہیں. اب اس کے بعد جو لانگ ٹرم ہے, اصل جو اس کا مین چیز ہے, کلپریٹ ہے, وہ ہے گاڑیاں. اب گاڑیاں ہم اس لیے نہیں کہتے, اب یہ بھی سن لیں کہ گاڑیوں کی ہماری 13-14 کارخانے ہیں جو اسمبل کرتے ہیں پاکستان میں. وہ بہت امیر لوگ ہیں, بہت بڑی کمپنی ہیں. وہ ہماری جو منسٹری ہے انڈسٹریز اور ہمارے جو بھی کرتا دھرتا کنسرن بندے ہیں ان کو ہر سال پیسے دیتے ہیں. اور اس سال وہ زیادہ دے رہے ہیں, وجہ کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کو ہم نے روکنا ہے. انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں کو رکوایا ہوا ہے پاکستان میں تاکہ ہماری گاڑیاں بک جائیں, پھر الیکٹرک لیٹ آئے. لیکن الیکٹرک گاڑیاں اگر آپ نہیں لائیں گے, الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشے نہیں لائیں گے, تو اس کا آپ حل نہیں کر سکتے. یہ بڑا میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, اس کا کوئی حل نہیں آپ کر سکتے. اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ فوری طور پہ الیکٹرک گاڑیاں آئیں, لیکن ان پہ ڈیوٹی کم کریں تاکہ ہر بندہ خرید سکے. اب دیکھیں جی گاڑیوں کی وہی ڈیوٹی ہے جو کہ نارمل گاڑیوں کی ہے, تو وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. وہ تو امیر آدمی لے رہے ہیں, کوئی آڈی کی آ گئی, کوئی BMW نے کی, وہ جی 3-3 کروڑ کی, 2-2 کروڑ کی, اور کروڑ سے زیادہ ہیں. ابھی اس نے بھی نکالی ہے, ایک چائنیز بھی آ گئی ہے ہیول کی. تو جو BYD کمپنی آ رہی ہے یا کوئی اور کمپنیاں آ رہی ہیں جو اسمبل کر رہی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. چھوٹی گاڑیاں ان پہ ڈیوٹی بہت کم کریں, 25% کر دیں. جہاں 100 لے رہے ہیں 25 لیں, تاکہ ہر آدمی وہ چھوٹی الیکٹرک گاڑی لے سکے. موٹر سائیکل پہ ڈیوٹی بہت کم کر دیں, رکشے پہ کم کر دیں. یہ اس کا حل ہے. اور اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو صحیح بتائیں. یہ لوگوں کو چکر نہ دیں کہ جی ذمہ داروں کے مڈ جو ہے وہ تلف ہوتے ہیں اور انڈیا سے آ رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور یہ عوام کو بھی, میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس بات پہ بالکل توجہ دیں. آپ کا صحیح پرابلم گاڑیاں ہیں, اور ساری دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہے. پاکستان کے جو ہمارے مینوفیکچرز ہیں, اسمبلرز ہیں, وہ بھی الیکٹرک پہ شفٹ کر لیں. اس کا ایک ہی حل ہے, کوئی ہائیبریڈ نہیں. ہائیبریڈ بھی انجن ہوتا ہے, انجن جب چلے گا دھواں آئے گا, چاہے وہ ہائیبریڈ ہے, چاہے ڈیزل ہے, چاہے پیٹرول ہے, دھوئیں میں فرق تھوڑا سا ہو جاتا ہے. دوسری بات, آخری جو بات ہے, جو تیل ہم منگواتے ہیں فیول, وہ سب سٹینڈرڈ ہے. انٹرنیشنل جو گریڈ کا, ٹاپ گریڈ کا جو تیل ہے جس میں دھواں کم ہوتا ہے, وہ منگوائیں. ہم لیتے ہیں مفت تیل سعودی عرب سے. یار پیسے ادھار لینے ہیں, پیسے بعد دے دیں گے. اب جو ادھار کی چیز ہوتی ہے وہ کیسی دیں گے, آپ کو پتہ ہی ہے. بھائی سنبھلیں, ہوش کریں. حکومت کرنا مذاق نہیں ہے, صرف پیسے کھانا حکومت نہیں ہے کہ پیسے لیے, بیچ میں کمیشن کھا لی, اور MNA صاحب نے جی اور ٹھیکیدار سے پیسے لے لی, MP صاحب نے. لوگوں کو اویئرنیس دیں, اور لوکل باڈیز کا نظام فوری جاری کریں تاکہ وہ نمائندے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر سکیں. خدا کا خوف کریں. ملک کس طرح چلتے ہیں,
کہ آپ مطلب مزاق بنائے ہوئے ہیں کہ آپ رہیں، آپ کا رہنا ضروری نہیں ہے بھائی. ملک ہر جو غریب امیر انسان ہے اس کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی ویلفیئر ضروری ہے. آپ کا رہنا ضروری نہیں ہے. آپ جیلی طریقے سے آئے، آپ نے 8 مہینے کر لیے، 4 مہینے اور کر لیں. چوری کی حکومت ہے، آپ کو کیا گھاٹا ہے بھائی؟ آپ نے تو بہت کچھ کر لیا، سارے کیسز آپ نے معاف کروا لیے، اللہ خیر سالہ. اب عوام کو آپ نے مرد ہے، پلیز اس کو جلدی امپلیمنٹ کریں اور یہ خدا را اپنے فرائض کو پہچانیں. شکریہ، تھینک یو ویری مچ.